السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ۔ محترم حضرات سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کریں گے توحید کے تعلق سے کہ توحید کیا ہے، توحید کسے کہتے ہیں، توحید کو کیسے سمجھیں گے۔ بس کچھ چند منٹ میں اپنی بات کو انشاءاللہ تعالی مختصر انداز میں بیان کر کے ختم کروں گا۔ تمام تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، جو ہمارا مربی اور پالنہار ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہوں۔ پڑھیے اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ محترم سامعین، توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کا معنی ہے ایک ماننا، ایک جاننا، یعنی اللہ کو ایک ماننے کو توحید کہتے ہیں، اللہ کو ایک جاننے کو توحید کہتے ہیں۔ اب ہم زبان سے توحید کا مطلب ایک بول دیے یا دل سے ایسے ہی ایک جان لیے تو اتنا ہی کیا کافی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر ایک اینگل سے، ہر ایک اعتبار سے، ہر ایک طرح سے ایک جاننا اور ایک ماننا، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ اگر کسی بھی طرح سے دماغی اعتبار سے یا پھر قلبی اور دلی اعتبار سے بھی کچھ بھی اگر کسی کو بھی تھوڑا سا بھی ساجی اور شریک گردانتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی اگر شریک کرتے ہیں یا دل میں ایسا کچھ کھوٹ ہے تو پھر وہ توحید نہیں ہے، توحید کا خلاف ہے۔ توحید ہر ایک اعتبار سے دنیا کے اندر ہم جو بھی اعمال اور جو بھی کام سر انجام دے رہے ہیں، تمام کام کو اور تمام اعمال کو صرف اللہ کے لیے خاص کر دینا اور اللہ کے لیے خالص اللہ کے لیے کرنا توحید ہے۔ اب توحید اللہ کو ایک ماننے کو، ایک جاننے کو توحید کہتے ہیں۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے توحید الوہیت، دوسری توحید ربوبیت اور تیسرا توحید اسماء و صفات۔ اب توحید الوہیت، ان تینوں توحید کے قسموں کو ہم باری باری سمجھیں گے کہ توحید الوہیت کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اور توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کیا ہے اور کسے کہتے ہیں۔ توحید الوہیت، الوہیت یہ الہ سے ہے۔ الہ جیسے ہم بولتے ہیں لا الہ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود۔ الہ کا معنی معبود، لا معنی نہیں، تو نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہاں الہ، لا الہ جو ورڈ ہے، اسی الہ سے تو الوہیت آیا ہے۔ توحید الوہیت یعنی معبود ماننے میں صرف اور صرف ایک معبود ماننے میں، معبود کو ایک جاننے میں جو توحید ہے، جو توحید الوہیت ہے، وہ اللہ کو ہی ایک معبود جاننے میں ہے۔ جتنے بھی عبادات ہیں، جتنے بھی طرح کے اعمال ہیں، تمام اعمال کو اللہ کے لیے خاص کرنا، یہ کیا ہے؟ توحید الوہیت ہے۔ اب ہم توحید الوہیت کوئی کام سر انجام دیتے ہیں، ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو ہمارا ہر ایک کام، ہر ایک عمل اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہے تو وہ عبادت ہے، اور اس عبادت کو اللہ کے لیے خاص کرنا یہ توحید الوہیت ہے۔ عبادت یہاں پہ یہ سمجھنا ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ عبادت ہر وہ عمل، ہر وہ کام، ہر وہ عمل اور ہر وہ کام جس سے اللہ خوش ہوتا ہے،
جس سے اللہ راضی ہوتا وہ عبادت ہے۔ ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سنت کے حساب سے چل رہے ہیں، اللہ کے نبی نے جس طرح سے رستے پہ چلنے کا حکم دیا ہے، جس طرح سے چلنے کی تاکید کی ہے، اس طرح سے ہم چل رہے ہیں تو عبادت ہے۔ ہم کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام سر انجام دے رہے ہیں، اپنا ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، کہیں پہ بھی کسی بھی کام کو سر انجام دے رہے ہیں، اس کام کو صحیح سے ادا کر رہے ہیں، صحیح ادائیگی کے ساتھ کر رہے ہیں، سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہے ہیں تو وہ عبادت ہے۔ جن کاموں کو اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ان کو نہیں کر رہے تو عبادت ہے۔ عبادت صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے۔ عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جو بھی کچھ ہمارے دماغ میں اور ہمارے مائنڈ میں جو سیٹ ہے کچھ چیزوں کے نام، صرف وہی عبادت نہیں ہے۔ عبادت ہر وہ کام ہے جو بھی ہم دنیا کے اندر کر کے آئے ہیں یا آئندہ آنے والے فیوچر لائف میں کریں گے۔ ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ بات اور ہمارا ہر وہ ایکٹیویٹی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، وہ عبادت ہے۔ ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کوئی کام سر انجام دے رہے ہیں، وہ تو عبادت ہے اگر سنت کے حساب سے کر رہے ہیں، شریعت کے حساب سے کر رہے ہیں، اور اگر اس کام کو، اس عمل کو خالص ایک اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس کام اور اس عمل کو ایک اللہ کے لیے، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، سر انجام دے رہے ہیں، تو وہ ہے توحید الوہیت۔ اگر وہیں پہ وہ عمل جو کام کر، آپ مان کے چلیے توحید الوہیت، کوئی بھی کام کو کرنے میں، کسی بھی طرح کی کوئی بھی عمل کو کرنے میں بیچ میں یا کسی بھی طرح کا کسی کو بھی اللہ کا شریک گرداننا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنا، یہ توحید الوہیت نہیں ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ پھر جیسے دعا ہے، قربانی ہے، نظر ہے، اب دعا کس سے کرنا ہے؟ دعا کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے۔ دعا صرف اور صرف اللہ سے کرنا ہے۔ دعا کرنے ہوئے کسی اور کا ذریعہ پکڑنا، کسی اور کا وسیلہ پکڑنا، کسی اور کے تھرو مدد طلب کرنا، یہ شرک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری سنتا نہیں ہے۔ کس کی سنتا ہے؟ جن کے ذریعے سے، جن کے تھرو ہم مانگ رہے ہیں، وہ ان کی سنتا ہے، ہماری ڈائریکٹلی سنتا نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کا فرمان ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمومی طور پر انسان ہونے کے ناطے سبھی لوگ اللہ کی نظر میں ایک ہے۔ سبھی لوگ کیا ہیں؟ اللہ کی نظر میں ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں میں ڈفرینسز اور فرق نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو دعا کر، ہم گناہگار ہیں، ہم بہت ہی بڑا پاپی ہیں، بہت ہی بڑا گناہگار ہیں، اور ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے گا نہیں، ہماری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث کے حساب سے اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد جا کے توبہ اور استغفار کر کے کوئی چیز مانگتے ہیں تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ہماری توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے اور ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اگر ہم کسی کو بیچ میں مسجد میں رہ کے ہی اگر کسی کا نام لے کے، یا اللہ فلاں پیر یا فلاں بابا یا فلاں کے ذریعے سے، فلاں کے طفیل سے، فلاں کے وسیلے سے اللہ تو میرا یہ کام کر دے، میرا یہ دعا قبول کر لے، میرا یہ بگڑی بنا دے، تو پھر وہ شرک ہے۔ مسجد کے اندر بھی رہ کے اور اگر کہیں اور جا کے بھی، دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کے اس طرح کی بات بول کر اگر کسی کا تھرو اور کسی کا ذریعہ پکڑ کے اگر ہم دعا کر رہے ہیں تو وہ شرک ہو جائے گا۔ یہ توحید الوہیت نہیں ہوگی، یہ پھر کیا ہوگی؟ توحید الوہیت کے خلاف ہوگی، خلاف ورزی ہوگی، جو کہ شرک میں شمار ہوگا، اور شرک کرنے والا کیا ہوگا؟ مشرک ہوگا، اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، توحید الوہیت، دعا، قربانی اور نذر وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے کرنا۔ جو بھی عمل ہے، جو بھی عبادت کے نام سے ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، وہ صرف ایک اللہ کے لیے کرنا، ایک اللہ کے ساتھ خاص کرنا، توحید الوہیت۔ اب دعا کے بارے میں کچھ باتیں بولتے ہیں، ہم آپ کو اگزامپل دیتے ہیں۔ اب مان کے چلیے ابھی ہم بیٹھے ہیں تو ہم اللہ کسی کا تھرو لے کے مانگ رہے ہیں، لیکن ہم کہیں پہ چڑھ لیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو عالیشان بلڈنگوں میں جا کے کام کرتے ہیں، رکس کے اوپر کام کرتے ہیں، وہاں پہ ہم کس باباؤں کا نام لیں گے؟ وہاں پہ ڈائریکٹلی کس کا نام لیں گے؟
اللہ ہی کا نام لیتے ہیں اللہ میرا یہ کر دے. اگر وہاں پہ بھی کسی اور کا بھی نام لے کے اللہ سے پکارتے اور اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ بھی شرک ہے. اس لیے شرک سے بچنا ضروری ہے. توحید الوہیت تمام عبادات کو، تمام طرح کے عبادات کو، ہر ایک کام اور ہر ایک عمل کو سنت اور اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق، شریعت کے مطابق کرنے کو جو ہے عبادت کہتے ہیں. اور ہر ایک عمل اور ہر ایک کام اللہ کے لیے خاص کرنے کو، اللہ کے لیے خالص کر دینے کو کیا کرتے ہیں؟ توحید الوہیت. اسے کہتے ہیں توحید الوہیت. جیسے قربانی ہے، بہت سارے لوگ قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، جانور کاٹتے ہیں یا قربانی کرتے ہیں تو اللہ کا نام لے کے نہیں کرتے، کسی اور کا ذبح کرتے نہیں، کسی اور کا نام لیتے. اپنے لوگوں میں بھی ہیں، اگر بہت سے لوگ اللہ کا نام بھی بسم اللہ بھی بولتے اور بھی لوگوں کا نام لیتے، کسی باباؤں کا نام لیتے، کسی پیروں کا نام لیتے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا ساتھ کیا ہو گیا؟ اس کو بھی شریک کرنا ہوا. اس لیے اللہ کے ساتھ شریک کرنے کو توحید الوہیت نہیں کہتے. توحید الوہیت کیا کہتے ہیں؟ تمام عبادات کو صرف ایک اللہ کے لیے خاص کرنا. اب بات کرتے ہیں توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں. توحید کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے توحید ربوبیت. ربوبیت یہ رب سے ہے. رب ورڈ ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، ایک نام اللہ کا رب ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تمام جہانوں کا رب ہے. رب کا مطلب ہے پالنہار، پالنے والا. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو پالتا ہے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو پالتا ہے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے لوگوں کو کھلاتا ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ ہمارے نظروں کے سامنے ہو یا ہمارے نظروں سے اوجھل ہو، ہمارے سامنے ہو یا ہمارے سامنے سے باہر ہو، چاہے وہ آسمانوں میں اڑتے ہوئے پرندے ہوں، چرندے پرندے ہوں، یا پھر زمین کے اندر یا پانی کے اندر تیرتے ہوئے مچھلیاں ہوں، یا پھر اور بھی کوئی کیڑے مکوڑے ہوں، پوری دنیا کے تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ ہی پالتا ہے. اس لیے تمام جہانوں کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. کون ہے؟ تو اس بات کا اقرار کرنا، اس بات کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے. پوری دنیا کو پیدا کون کرا؟ اللہ. تو اس بات کو اقرار کرنا دل سے، جان سے اور اپنے سے بھی زیادہ اس بات کے اوپر اعتماد اور بھروسہ اور اقرار کرنا اور اس بات کو ایکسپٹ کرنا، قبول کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، اللہ ہی روزیاں دینے والا ہے، اللہ ہی ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اللہ ہی پوری دنیا کو بنانے والا ہے، پوری کائنات کا پالنہار، پوری کائنات کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اگر ہم اس میں بھی کسی کو شریک کرتے ہیں، جیسے اس میں بھی اگر کسی کو شریک کرتے ہیں، جیسے اپنے غیر مسلم بھائیوں میں کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ دیوی دیوتا ہیں، یہ فلاں کام کے لیے. اپنے مسلمانوں میں بھی ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ کیا ہے؟ غوث اعظم ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. پرٹیکولر بنا دیے کہ یہ اسی کام کے لیے ہے. یا پھر عمومی طور پر اگر آپ ان کو مانتے ہیں کہ یہ پورے ہر ایک طرح کے کاموں کو سر انجام دیتا ہے، ہر ایک طرح کی بگڑی بناتا ہے، تو بھی شرک ہے. یا پھر اگر پرٹیکولر کام کے لیے ان کو بنا دیے کہ غریب نواز ہے، یعنی غریبوں کو نوازتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ غریبوں کو دیتا ہے، امیروں کو دیتا ہے، چلنے والے کو دیتا ہے، آسمان میں اڑنے والے چرند اور پرندوں کو دیتا ہے، پانی میں تیرنے والے مچھلی اور کیڑے مکوڑوں کو دیتا ہے. کسے دیتا ہے، نہیں دیتا، سب اللہ کرتا ہے. سب اللہ دیتا ہے، نہیں دیتا ہے تو بھی اللہ ہی کرتا ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پتا نہیں ہلتا. اگر ہم وہ دیتا نہیں تھے تو بات کی بات ہے. اب لوگوں کا کہنا کیا ہے کہ ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں، ان کا وہ کر کے. میرے بھائی، اللہ سے ہم کیوں مانگیں گے؟ اللہ سے ہم خود بخود قریب ہو سکتے ہیں. وہ بھی ایک انسان ہے جن کا سامنے جا کے ہم کوئی بھی اعمال کر رہے ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی بھی فرمائشیں کر رہے ہیں، وہ بھی ایک انسان تھے، ہم بھی ان کے ہی جیسا ایک انسان ہیں. ہم بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق کام کر کے اللہ کا قریب بن سکتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کر سکتے ہیں؟ قرب حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے اندر بھی اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایبلٹی اور قابلیت دی ہے کہ ہم بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق، سنت کے مطابق کام کر کے، زندگی گزر بسر کر کے ہم بھی اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست بن سکتے ہیں. لیکن ہم ایک مائنڈ سیٹ بنا لیے کیا کہ وہی اللہ کا ولی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ولی نہیں ہے.
کوئی دوسرا ولی نہیں ہے. اور اس طرح کا یہ پیشہ اور ایک آکوپیشن اور ایک کیا ہو گیا، کاروبار چل گیا ہے. اور اس طرح آج کے ٹائم پہ، آج کے زمانے میں لوگ نماز آتا نہیں آتا ہے، دین کے بنیادوں کے بارے میں علم ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ بابا بن کے بیٹھا ہے، لیکن وہ مجاور بن کے بیٹھا ہے، مرید بن کے بیٹھا ہے. میرے اسلامی بھائیوں، ملت اسلامیہ کے پاس بانو، یہ توحید و ربوبیت کے خلاف ہے. توحید و ربوبیت اسے نہیں کہتے ہیں. اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ اب جو لوگ ایسا مانتے ہیں ان لوگوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، ان لوگوں کے دل میں بھی یہی بات ہے کہ ہم ایسا ہی ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ماننے کے ساتھ ساتھ پھر وہ دوسروں کو بھی کیا کرتے ہیں، بیچ میں لاتے ہیں، بیچ میں جو ہے نا اٹیچ کرتے ہیں اور شریک کرتے ہیں، ساجی گردانتے ہیں، جو کہ توحید کے خلاف ہے. توحید ربوبیت، توحید الوہیت کے خلاف ہے، جو کہ شرک ہے، اور شرک کرنے والا مشرک ہے، اور مشرک کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. میرے اسلامی بھائیوں، توحید ربوبیت اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ روزیاں دینے والا، پیدا کرنے والا، اور تمام بادشاہوں کا بادشاہ، بڑوں کا بڑا، پیروں کا پیر ہے، شہنشاہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ. اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی بھی نہیں ہے ان کاموں کو کرنے والا، ان چیزوں کو عمل دینے والا. اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے بعد تو تیسری قسم کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات. کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ اللہ کے تمام نام اور تمام صفات پر ایمان لانا جو قرآن اور حدیث میں ہے. اللہ کے تمام نام یعنی اللہ کی جو صفت ہے، اللہ کی خوبی ہے، جو اللہ کی فیچرز ہیں، جیسے اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے، اللہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. تو یہ چیزیں بھی صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے. اللہ اتنی چیز دور سے پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے، پوری چیزوں کو سن رہا ہے. کیا اس طرح کی پاور کسی کے اندر ہے؟ کسی کے اندر اتنی طاقت ہے؟ ہم یہاں پہ دعا کریں گے، ہم یہاں پہ کیا کریں گے؟ دعا کریں گے، تو کیا کوئی سن سکتا ہے؟ کیا کوئی زندہ یہاں سے ابسنٹ رہے گا، یہاں سے غیر حاضر رہے گا، یا کوئی مردہ کدھر بھی رہے گا، کیا وہ سن سکتا ہے؟ لیکن اللہ سنتا ہے، اور اللہ دیکھتا ہے، اور اللہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. آپ کیا ایکٹیویٹی کر رہے ہو، کیا کام اثر انجام دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر ایک چیز کا جو ہے نا ریکارڈ موجود ہے. اللہ خود بھی دیکھتا ہے، اور اللہ ریکارڈ رکھنے کے لیے فرشتوں کو بھی آپ کے پیچھے اور ہمارے پیچھے تعینات کر رکھا ہے. اس لیے چاہیے کہ اللہ کے جو جتنے بھی نام اور تمام صفات ہیں ان کے اوپر بھی ایمان لانا، ان کو اور اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا کہ یہ بھی سنتا ہے، یہ بھی دیتا ہے، یہ بھی دیکھتا ہے، یہ بھی خبر رکھتا ہے، یہ بھی ہمارا ریکارڈ رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے. تو یہ تھی کچھ باتیں توحید کے بارے میں، توحید کی قسموں کے تعلق سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر ایک کام کو، ہر ایک عمل کو اللہ تو تیرے لیے یا اللہ خالص کرنے کی، خاص کر کے کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر ایک کام کو اللہ تو اپنے لیے جو ہے نا کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا